آنے والے دنوں میں افغانستان میں طالبان کو حکومت تشکیل دینے کے لیے عالمی برادری کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ بین الاقوامی عطیہ دہندگان کی مالی اعانت نئی حکومت کے اخراجات کے لیے بہت اہم ہوں گے، اور انہیں بہت سے افغان شہریوں کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی جو اندرونی طور پر بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہ کہنا تھا افغانستان میں امریکہ کے سابق ڈپٹی سفیر ایل وین کا، جنہوں نے وائس آف امریکہ کی مونا کاظم شاہ سے خصوصی بات چیت کی۔ مونا اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے اس انٹرویو کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ مونا، اس وقت واشنگٹن میں ہر کوئی اس شکست کے ذمہ داران کی بات کر رہا ہے، ایمبیسڈر وین کا کیا کہنا ہے اس سلسلے میں؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا اسد کے قومی سلامتی کے لیے صدر جو بائیڈن کے مشیر جیک سلیون نے پچھلے دنوں اپنی پریس کانفرنس میں واضح طور پر کہا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ، وہ خود، وزارت دفاع اور وزیر خارجہ افغانستان میں پیدا ہونے والے حالات کی مکمل طور پر ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ اس تناظر میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا افغان حکومت امریکہ کے ساتھ مل کر کچھ مختلف کر سکتی تھی تاکہ شاید نتائج مختلف آتے۔ اس پر ایمبیسڈر وین کا کہنا تھا، Well, I think that there's a lot of responsibility to be shared in this situation. Sure. میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پر بہت سے لوگ مشترکہ طور سے صورتحال کے لیے ذمہ دار ہیں، جس کا اختتام کابل حکومت کے تیز زوال اور بغیر کسی مزاحمت کے کابل پر قبضے پر ہوا۔ یہ صورتحال کافی عرصے پہلے شروع ہوئی اور طالبان کا یہ زور وقت کے ساتھ بڑھا۔ میرے خیال میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ طالبان نے عسکری اور سیاسی طور پر بہت عرصہ قبل تیاری شروع کر دی تھی، جس میں انہوں نے ملک بھر میں اپنی موجودگی کو مضبوط کیا، سمجھوتے کرنے شروع کر دیے تھے اور ملک کے مختلف حصوں میں مقامی سطح پر روابط پیدا کیے، اور اس طرح وہ فتح کے لیے دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی پر کام کر رہے تھے۔ افسوس کی بات ہے کہ حکومت منقسم رہی، وہ افغانستان کے باقی حصوں میں لوگوں کو متحد رکھنے کے لیے پیغام اور ایک متبادل نظریے کی حمایت کے لیے مؤثر پیغام نہیں پہنچا سکی۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے پس منظر میں کئی حلقے امریکی سفارت خانے کے یکدم بند ہو جانے اور امریکی انخلاء کی بنیاد پر امریکہ کو ایک ناقابل بھروسہ اتحادی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ایمبیسڈر وین کی رائے میں اس وقت تمام دنیا کی نظریں کابل ایئرپورٹ پر لگی ہیں کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کو پیچھے تو نہیں چھوڑ دے گا۔ ان میں سے ان لوگوں کی بڑی تعداد شامل ہے جنہوں نے پچھلے 20 سال میں کسی نہ کسی ذمہ دار حیثیت میں امریکہ کا ساتھ دیا۔ حالیہ پیش رفت سے امریکہ کی ساکھ کے بارے میں سنجیدہ سوالات اٹھتے ہیں، اور اب یہ بائیڈن انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دکھائے کہ امریکہ اب بھی ایک قابل اعتماد اتحادی ہے جس پر بحرانوں میں انحصار کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت دنیا کے بہت سے ممالک انتہائی غور سے دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں، ہفتوں اور مہینوں میں افغانستان میں کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم امریکہ کے اندر سے ایک خدشہ دیکھیں جس پہ یہ اظہار کیا جا رہا ہے، جس میں خاص طور پہ کہ امریکی انخلاء سے خلا پیدا ہوگا جس سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، اس پر بھی آپ کی بات ہوئی کوئی سابق امریکی سفارتکار سے؟ اسد، بالکل، میں نے یہ سوال ان سے روس اور چین کے رول کے تناظر میں پوچھا تھا کہ کیا روس اور چین اس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور کیا اس وقت کسی بھی ملک کا طالبان پر کوئی دباؤ ہے۔ اس پر سابق سفارتکار کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن علاقائی طاقتوں کی بھی خواہش ہے۔ They've clearly been trying to send some reassuring messages to the international community. طالبان واضح طور پر بین الاقوامی برادری کو تسلی بخش پیغامات بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف میرے خیال میں علاقائی طاقتیں افغانستان میں انتشار کو اپنے مفاد میں نہیں دیکھتی، اور یہی معاملہ روس اور چین کا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس نئی حکومت کو گلے لگانے کی جلدی میں ہیں، بلکہ وہ ان سے بات کرنے اور ممکنہ طور سے ان کے ساتھ اچھے ورکنگ اور مثبت تعلق کو قائم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ مونا، ایمبیسڈر وین کا انٹرویو آپ ہمارے لیے لے کے آئیں۔